بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل مبشر وائس۔ صلیبی جنگ عروج کو پہنچ گئی تھی۔ اس بیت المقدس کی فتح نے سارے یورپ کو زلزلے کے بڑے ہی شدید جھٹکے کی طرح جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی کا مشن پورا کر دیا تھا، لیکن بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے سے چھڑا لینا ہی کافی نہیں تھا۔ اس مقدس شہر کا دفاع مستحکم کرنا تھا، جو صرف شہر کی دیواریں مضبوط کر لینے تک محدود نہیں تھا۔ بیت المقدس کو صلیبیوں سے بچائے رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ارد گرد دور دور کے علاقے پر قبضہ کیا جائے اور ساحل کو بھی اپنی تحویل میں رکھا جائے۔ بہت سے اہم مقامات پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلے ہی قبضہ کر لیا تھا۔ جو باقی رہ گئے تھے ان پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج حملے کرتی اور قابض ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ مقامات سے عیسائی آبادی بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ جن مقامات پر عیسائیوں کا قبضہ تھا وہاں انہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ ان کے لیے مسلمانوں کا قتل عام روزمرہ کا معمول اور مذہبی فریضہ تھا۔ اس کے برعکس سلطان صلاح الدین ایوبی جو جگہ فتح کرتا وہاں کے عیسائی باشندوں کو اپنی فوج کی حفاظت میں نکال دیتا تھا۔ سوائے جنگی قیدیوں یعنی صلیبی فوجیوں کے عرض فلسطین کی اب یہ کیفیت تھی کہ سلطان ایوبی ہر ایک دستے کو خواہ وہ اس کے ہیڈ کوارٹر سے کتنے ہی دور کیوں نہ تھا، رابطے اور اپنے احکام کا پابند رکھے ہوئے تھا۔ چھاپہ مار جیش عقابوں اور چیتوں کی طرح پہاڑیوں، جنگلوں اور صحراؤں میں گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ جہاں انہیں صلیبی فوج کا کوئی دستہ یا رسد کا قافلہ نظر آیا وہ اس پر ٹوٹ پڑتے، شب خون مارتے اور انہیں ہلاک، زخمی اور تتر بتر کر کے ان کے گھوڑے، اسلحہ اور رسد اٹھا لاتے۔ ان چھاپہ ماروں نے جو شب خون مارے وہ ہماری تاریخ کی ولولہ انگیز، ایمان افروز اور مافوق الفطرت شجاعت کی داستانیں ہیں۔ ہر ایک کا بیان شروع ہو جائے تو یہ داستان بڑی لمبی مدت تک ختم نہ ہو۔ یہ عرض فلسطین کے پاسباں تھے جو اکیلے اکیلے، دو دو اور چار چار کی ٹولیوں میں کئی کئی 100 نفری کی دستوں اور دشمن کے کیمپوں پر شب خون مارتے اور شب کی تاریکی میں گم یا اپنے خون میں ڈوب جاتے تھے۔ انہوں نے دشمن سے رسد چھین کر اپنی فوجوں کو دی اور خود دشمن کی تلاش میں بھوکے بھٹکتے رہے، لڑتے اور کٹتے رہے، اپنی لگائی ہوئی آگ میں زندہ جلتے رہے۔ انہیں کفن نصیب نہ ہوئے، کسی نے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی اور وہ کسی قبر میں بھی دفن نہ ہوئے۔ وہ قہر تھے جو دشمن پر ٹوٹتے رہے۔ انہی کے بھروسے سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی فتح کے بعد پورے فلسطین شہر میں شیر کی طرح دندناتا، دھاڑتا اور گرجتا رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ان گوریلا اور کمانڈو چھاپہ مار پارٹیوں کے متعلق مشہور اور معروف یورپی مورخ لینپو لکھتا ہے، یہ بے دین ہمارے جنگو سرداروں کی طرح وزنی ذرا بختر نہیں پہنتے تھے، لیکن ہمارے ذرا پوش نیٹو کو ناکو چنے چبوا دیتے تھے۔ ان پر حملہ کیا جاتا تو بھاگتے نہیں تھے۔ ان کے گھوڑے ساری دنیا میں تیز رفتار مانے جاتے تھے۔ وہ جب دیکھتے کہ صلیبی ان کے تعاقب سے ہٹ گئے ہیں تو وہ پھر واپس آ جاتے۔ ان مسلمان چھاپہ ماروں کی حالت ان کبھی نہ تھکنے والی مکھیوں جیسی تھی جنہیں اڑاؤ تو ایک لمحے کے لیے اڑ کر پھر تمہارے اوپر بیٹھ جاتی ہیں۔ اگر انہیں ہر وقت دور رکھنے کی کوشش کرتے رہو تو وہ دور رہتے تھے۔ جو یہ کوشش ترک کر دی وہ شب خون مار جاتے۔ وہ پہاڑی علاقوں کی طوفانی بارش کی طرح چھوٹی چھوٹی پارٹیوں میں آتے اور صلیبی فوج کی ترتیب توڑ کر غائب ہو جاتے۔ ہماری نیٹو کو وہ قدم قدم پریشان کرتے اور ہماری فوج کی پیش قدمی کو سست کیے رکھتے۔ یہ خطہ جو آج اسرائیل کہلاتا ہے سلطان ایوبی کے دور میں ارض مقدس تھا، جسے صلیبیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ کے ایک سپاہی نے وہاں اپنا خون کا نذرانہ دیا تھا۔ سلطان ایوبی نے بعض بستیاں تباہ و برباد کر دی تھی۔ بعض اوقات یوں لگتا تھا جیسے اس کے دل میں رحم کا ایک ذرہ بھی نہیں رہا، لیکن اس نے رحم دلی کے ایسے مظاہرے کیے کہ صلیبی مورخوں نے بھی اس سے خراج تحسین پیش کیا۔ اس سے رحم کی بھیک مانگنے کے لیے صلیبیوں کی ایک ملکہ بھی آئی اور ایک غریبی صلیبی عورت بھی آئی۔ وہ بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آئی اور کہا، اے میرے سلطان، بے شک ہم صلیبی آپ کے دین کو نہیں مانتے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ اس دین کا پیروکار سلطان صلاح الدین ایوبی بے شک عادل، انصاف پسند اور رحم دل ہے۔ لہذا ہماری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے پورے گاؤں کو فلسطین میں رہنے کی اجازت دے دیں
اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے لوگ نہ ہی کوئی جاسوسی کریں گے اور نہ ہی ہماری عورتیں تمہارے سپاہیوں کو بدکاری کے لیے گمراہ کریں گی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی پہلے سے یہ جان چکا تھا کہ صلیبی عورتیں سلطان کے سپاہیوں کو اپنے حسن سے بھٹکا لیں گی، کیونکہ اس سے پہلے بہت سارے واقعات ہو چکے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی نشست پر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس بوڑھی عورت کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بے شک مسلمانوں کا سلطان صلاح الدین ایوبی عادل، رحم دل اور انصاف پسند ہے، لیکن آپ کو یہ بھی بات جاننی چاہیے کہ سلطان اپنے اصولوں کے خلاف کبھی نہیں جاتا۔ بوڑھی اماں، اگر آپ کی باتوں میں اتنی سچائی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ آپ کے گاؤں کی عورتیں اتنی پاک باز اور شریف ہیں تو آپ کو میری ایک شرط ماننا ہوگی۔ اگر تم نے میری ایک شرط پوری کر دی تو آپ کے گاؤں کو اپنی سپاہیوں کے حفاظت میں دے دوں گا اور کوئی بھی مسلمان آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اس بوڑھی عورت کو کہا کہ تم اپنے گاؤں میں 5 عورتیں ایسی ڈھونڈ کر لاؤ جو پاک باز ہوں اور آج تک ان کو کسی نامحرم مرد نے چھوا نہیں۔ اگر تم اپنی بات ثابت کر دو تو میں اپنا وعدہ پورا نبھاؤں گا۔ یہ سن کر بوڑھی عورت وہاں سے چلی گئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کسی سوچ میں پڑ گیا۔ 2 دن کے بعد بوڑھی عورت دوبارہ سلطان کے سامنے حاضر ہوئی اور اس کے ساتھ 5 نوجوان حسین و جمیل خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ جیسے ہی سلطان نے ان 5 لڑکیوں کو دیکھا تو غصے میں کہا، اماں جی، میں نے کہا تھا نا کہ نہ 5 نوجوان پاک دامن عورتیں میرے سامنے لے کر آنا، لیکن ان عورتوں میں سے 2 عورتیں ایسی ہیں جن کا دامن پاک نہیں۔ تو یہ سن کر بوڑھی عورت حیرانی سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھنے لگی اور کہا، سلطان معظم، میں جانتی تھی کہ تم اتنے بہادر ہو، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ تم اتنے عقل مند ہو۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ 2 لڑکیاں کنواری نہیں اور 3 کنواری ہیں، لیکن آپ کی بات سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی، کیونکہ آپ نے کیسے فوراً پہچان لیا کہ ان میں 3 لڑکیاں کنواری ہیں اور 2 لڑکیاں کنواری نہیں۔ پھر بوڑھی عورت نے کہا، سلطان معظم، مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ آپ ہمیں اب اس گاؤں میں رہنے دیتے ہیں یا پھر ہمیں ہجرت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور بتا دیں کہ آپ کو دیکھتے ہی کیسے پتہ چل گیا کہ یہ 2 لڑکیاں کنواری نہیں اور 3 لڑکیاں کنواری تھیں اور ان کا دامن پاک تھا۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، جیسے ہی لڑکیاں دروازے سے داخل ہوئیں تو ان کے چلنے کا انداز دیکھ کر مجھے پتہ چل گیا، کیونکہ ان تینوں لڑکیوں کے چلنے کا انداز ان دونوں سے مختلف تھا اور ان دونوں کی نظروں میں جھکاؤ نہیں تھا اور ان تینوں لڑکیوں کی نظروں میں جھکاؤ تھا، کیونکہ یہ کبھی مردوں کے قریب بھی نہیں گئیں، لیکن ان دونوں لڑکیوں کی آنکھوں میں شرم نہیں تھا، اس لیے میں فوراً پہچان گیا کہ یہ تینوں لڑکیاں پاک دامن ہیں جبکہ 2 پاک دامن نہیں۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا، سلطان معظم، یہ دونوں شادی شدہ ہیں اور یہ تینوں لڑکیاں ابھی کنواری ہیں۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں چاہتی تو 5 پاک دامن اور غیر شادی شدہ لڑکیوں کو لے کر آ سکتی تھی، لیکن میں یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ مسلمانوں کا سلطان کتنا ذہین ہے، لہذا اگر آپ چاہیں تو ہمارے گاؤں میں پتہ کروا سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی عورت آپ کو نہیں ملے گی جو پاک دامن نہ ہو۔ بے شک ہم آپ کے دین کو نہیں مانتے، لیکن ہمارا کردار بالکل صاف اور شفاف ہے۔ ادھر سلطان پہلے سے اپنے جاسوسوں کے ذریعے پتہ چلا چکا تھا کہ فلسطین میں یہ گاؤں دوسرے گاؤں سے اور قصبوں سے ہٹ کر ہے، اس میں پاک دامن عورتیں رہتی ہیں اور اس کے گاؤں کے لوگ محنت کش ہیں۔ پھر سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گاؤں کو اپنی حفاظت میں لے لو تاکہ ان کو کوئی بھی مسلمان انتقام کا نشانہ نہ بنا سکے، اور کہتے ہیں کہ وہ گاؤں والے سلطان کی بادشاہ سے متاثر ہو کر سارے گاؤں والے مسلمان ہو گئے تھے۔